دیکھیے چالو با جماعت نماز پڑھ سکتی ہے؟ ہاں عورت با جماعت نماز پڑھ سکتی ہے؟ ہاں، عورت اصل میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں نا کہ زیادہ ثواب ملے. کیا خیال ہے؟ تو حدیث شریف یہ ہے کہ خاتون کا اپنے گھر میں صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ کمرے میں پڑھے. کمرے میں نماز پڑھنے بہتر ہے کہ اندر کسی کوٹری میں پڑھے. تو جب خواتین کا گھر میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے تو جماعت کے ساتھ نماز کیوں پڑھ رہی؟ یہ الگ بات ہے کہ کوئی خاتون نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے، مگر اس میں بھی کچھ قواعد اور ضوابط. ایک تو یہ کہ خواتین کے پیچھے کوئی صف نہ ہو، کوئی ایسا پارٹیشن ہو کہ جس میں خواتین الگ ہوں مرد الگ. جیسے مکہ شریف میں آپ نے دیکھا خواتین کی صف ہے، مردوں کے ساتھ ہے، مردوں کی صفیں ان کے پیچھے ہیں. ایک خاتون اگر آگے کھڑی ہو جائے تو پیچھے والے کی نماز فاسد. مثلا ایک عورتوں کی خواتین کی ایک جماعت، اس کے پیچھے اگر 10,000 بھی صفیں ہوں سب کی نماز فاسد ہو جائے. اس لیے الگ پڑھنا چاہیے. یہاں تک کہ وہ تعجب تو بہت ہوگا، حج میں بھی جب خواتین جائیں تو حرم شریف میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں. مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، نہ لوگوں سے ہضم ہوگی. کہیں گے مولانا آپ نے تو خواتین کو روک دیا کہ مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھیں اور بیت اللہ شریف میں نماز نہیں پڑھیں. تو یہ بتائیے کہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خواتین مسجد میں نہیں آئیں گھر میں نماز پڑھیں، یہ کہاں فرمایا تھا؟ آپ بولیے ذرا. لندن میں فرمایا تھا؟ جاپان میں کہاں فرمایا تھا؟ پھر وہیں فرمایا نا، مدینہ شریف میں فرمایا یا مکہ شریف میں فرمایا. وہاں کسی نے اعتراض کیا کہ آپ تو ثواب سے لوگوں کو محروم کر رہے ہیں. تو اس میں یہ پریشانیاں وہ اگر جماعت میں آ جائے، کہیں مردوں میں کھڑی ہو جائے تو ادھر مرد کی نماز بھی فاسد، ادھر کے مرد کی نماز فاسد. اگر کوئی ان کی صف بن جائے، پیچھے اگر 10,000 صفیں بھی بن جائیں تب بھی ان کی نماز فاسد ہوگی. اب آئیے، ہوا یہ کہ دور صحابہ کا حضور علیہ السلام کے خواتین آتی مسجد میں. اسلام نیا نیا آیا، ان کو واضح و تقریر کی ضرورت تھی، وہ آتی. اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی رعایت بھی فرمایا کرتے. مثلا فرما میری طبیعت چاہتی ہے کہ فجر کی نماز میں کہ زیادہ قرات کروں، لمبی قرات کروں، کیونکہ مدینہ شریف ایک بستی تھی. بچوں کے رونے کی آواز حضور محراب میں سن لیا کرتے مسجد نبوی میں. تو آپ کو اس معاملے میں تکلیف ہوتی تو آپ رکعت ذرا مختصر کر دیا کر دے تاکہ خواتین جو ہیں وہ جا کر کے اپنے بچوں کو سنبھالیں ابتدان. اچھا، حضرت صدیق اکبر کے دور میں بھی تقریباً جاری رہا، اس لیے کہ خواتین کو ضرورت تھی تبلیغ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اسلام پھیل گیا، عرب سے عجم تک پہنچ گیا، کیسر و کسرا فتح ہو گئے، بغداد ہو گیا، بصرہ فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا. اب اسلام جب عام ہو گیا تو حضرت فاروق اعظم نے سرکاری آرڈر جاری کیا باضابطہ کہ اب خواتین مسجد میں نہیں آئیں گی. ٹھیک، اب یہ تو اپنی جگہ ہو گئی نا بات. اب ہم باہر جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا کہ وہاں خواتین آتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہاں تبلیغ کا موقع نہیں کہ خواتین کہیں سنیں، اور دوسرا یہ کہ باہر جتنے بھی مساجد یا سینٹر ہیں انہوں نے خواتین کے لیے بالکل الگ سے انتظام کیا ہوا ہے، تو لہذا وہ بالکل الگ ہوتی ہیں، مرد الگ ہوتے ہیں، خواتین الگ ہوتی ہیں. ہم بھی اس لیے صرف نظر کرتے ہیں کہ چلو خواتین آ کر کچھ اپنے مذہب اور مسلک کو سمجھ لیں. گھر میں اگر بیٹھیں گی تو ان کو یہ بھی نصیب نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے ذرا سا چپ سادھ لیتے ہیں کہ جس میں مسلمانوں کے لیے بھلا ہی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس لیے خواتین مسجد میں نہیں آ سکتی اور ان کو منع کر دیا گیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں.